अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूँ वकास। आप देख रहे हैं बिज़नेस स्कूल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ख़ातिन हज़रात, आपने आज तक किताबों में बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ पढ़ रखी होंगी। एक बंदे ने यहाँ से शुरू किया, वहाँ पहुँच गया, लेकिन उन तक रीच मुमकिन नहीं है आपको। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि हकीकी ज़िंदगी में उन्होंने यहाँ से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह बुलंदियों पर। मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर भाई। उज़ैर भाई ने बहुत थोड़े पैसों से शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा प्लाज़ा इनके पास है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कस्टमर्स की अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई, कैसे? वालेकुम अस्सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उज़ैर भाई, क्या जादू किया आपने, किस तरह से इतना एम्पायर खड़ा कर लिया? सर अल्लाह ताला की मदद और रहमत के बाद जो दूसरी चीज़ है वो मैं यहीं पे आपको बात बताऊँ। जो आपने बोला ना, ये बहुत आम सी एक बात है जो मेरे बारे में कही जाती है, क्या जादू हो गया। पहली बात, कामयाबी का सर मेन फार्मूला ये है कि मैंने इसको जादू कभी समझा ही नहीं और ना ये जादू होना था, ना होता है, ना कुछ। मेहनत है सर, ठीक है। तकदीर ज़रूर लिखी जाती है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बदलने का इख्तियार दिया है। आप अपने असूलों के साथ अशरफुल मखलूक़ात होते हुए ऐसे असूल बनाते हैं कि जिसके अंदर कभी कभी दूसरों की जो कामयाबी होती है वो आपसे एज ए टच करके जाती है ना, आप भी कामयाब हो जाते हैं। तो बस ये कि सर मेन फार्मूला जो होना चाहिए और हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है वो ये कि जी दूसरों की भलाई सोचते सोचते ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका भला ना हो। तो बस ये है कि जी साथ जुड़े हुए लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो साथ जुड़ा है, कोई एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि जिसको हमने छोड़ दिया हो, ठीक है। वो किसी ना किसी तरीके से जब तक गलती नहीं करता है या फिर कोई ऐसा चीज़ जो काबिल माफ़ी ना हो, ठीक है, उसके अलावा कभी किसी को छोड़ा नहीं है। और मेरा मैसेज भी यही होता है हमेशा कि जी जो एक दफ़ा टीम के साथ जुड़ जाए उसको जोड़े रखना बहुत लाजमी होता है। अल्लाह ताला ने पता नहीं किसके तवस्सुल से आपका जो रिज़्क़ होता है वो लिखा हुआ होता है। मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आपने स्टार्ट लिया? सर वो ये है कि मैं टीचर था, ठीक है। मतलब 6 साल तक मैंने एक बहुत रीनोन अदारे के अंदर, ठीक है, नौकरी की, पढ़ाया। जो स्टार्ट किया था वो 5 घंटे में पढ़ाता था 6,000 रुपये के अंदर, ठीक है। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक के अंदर एक एकेडमी थी, वहाँ पर बच्चों को मैं मतलब ट्रेनिंग देता था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते एक अच्छे स्कूल के अंदर नौकरी हो गया। सब कुछ पैसे की तो तब भी शायद कमी ना रहती, लेकिन मुझे एक चीज़ लगी कि जी स्किल की बजाय ना तब मेरी आवाज़ काम आ रही थी, मेरा दिमाग काम आ रहा था। और मैंने कुछ ऐसे वाक़यात देखे थे जो मैं लोगों से भी शेयर करूं कि सर एक एक्सीडेंट, एक कुछ लम्हों के अंदर आपकी ज़िंदगी पलट जाती है। आपकी आवाज़ आपका साथ नहीं देती तो आप टीचर नहीं रहते हो, आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है, लेटेस्ट चीज़ों को अडॉप्ट करना बंद हो जाता है, उस दिन से आप ज़ीरो हो जाते हो। तो वो वाली ज़िंदगी गुजारना कभी मकसद रहा नहीं। उससे खौफ आता था कि मतलब अगर हम आखिर तक ऐसे ही रहे। उसके बाद ये कि जी किसी ने ये कान में बहुत अच्छे से और दिमाग में बहुत अच्छे से डाल दिया कि जो बाप का आखिरी कदम है वो आपका पहला कदम होना चाहिए। तो उसके ऊपर मेहनत करते हुए भी जब पूरा दिमाग लगाया, घर वालों की सपोर्ट, वालिद मेरे कारोबार के बहुत बड़े हामी रहे हैं, ठीक है, तो उनकी सपोर्ट के बाद फिर ये कि जी एक छोटा सा एक काउंटर था, फटा था, ऊपर अभी भी पड़ा हुआ निशानी के तौर के ऊपर, ठीक है। वो उसके ऊपर ये जी 30,000 रुपये की कुर्तियाँ खरीदी, लगा दी, एक बच्चा बिठा दिया, सुबह सारा दिन लोगों को पढ़ाना, लोगों के घर पर जाकर पढ़ाना और रात को आकर मतलब गिनती करना, इतनी बिक गई हैं, ये मुनाफा हुआ है, ये यानी वो करते करते फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही। ऐसा नहीं है कि वही 30,000 आज करोड़ों के अंदर है, एक्चुअली उसके अंदर थोड़ी और इन्वेस्टमेंट ऐड की गई, यानी कि अपॉर्चुनिटी अवेल करना ना। पहला कदम 30,000, पहला कदम 30,000 था। और ये सर ना पैसा होना कामयाबी है, ना तजर्बा होना कामयाबी है, ना कुछ और। सबसे बड़ी कामयाबी रिस्क के अंदर छुपी हुई है। ये हर बंदा आपको बता देगा, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपॉर्चुनिटी सामने आई और आपको लगा मैं डूब जाऊंगा, आप पीछे खड़े रहे, तो सिंपल सी बात है, आप डर के जो पीछे खड़े में ज़रूरी नहीं है कि आपका वो डर वाकई सच्चा होता, आप शायद आग पार कर जाते। मैंने ऐसे रिस्क लिए, ठीक है, ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देना और ये वो, इस तरह मैंने बहुत किया है। अब इतनी आदत हो गई हुई है कि बैठे बैठे भी अगर पूरा ये कारोबार भी रिस्क पर लगाना पड़े तो मुझे पता है कि उससे कोई बड़ा ही फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला पे तवक्कुल और ये सब चीज़ें जो है ना, ये इंसान को दलेर बना देती हैं, लेकिन दलेर और बेवकूफ़ होने में नो डाउट बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा अदनान भाई, मैंने एक चीज़ नोट की आप में कि आप खुद तो माशाल्लाह से कामयाब हुए ही हुए, आपने अपने साथ और बहुत सारे लोगों को लगा लिया जो कि कामयाबी की तरफ अब जा रहे हैं। ये कहाँ से आइडिया आया, किस तरह से कर रहे हैं? सर ये कि जी मैं सुनता रहता हूँ ऐसे लोग, ठीक है, बहुत अच्छे लोग जो होते हैं, ठीक है, बाबों की बातें जिनको बोलते हैं, वो सर एक चीज़ बड़े चिपक गई ज़हन के साथ कि कामयाबी का जो फल होता है कोई उसी से पेट भर लेता है।
اور اگر کسی کو کامیابی کے باغ چاہیے ہو جی۔ تو وہ صرف اپنا صبر اور محنت کے اوپر نہیں، لوگوں کے صبر اور محنت بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ میری الحمدللہ جو ٹیم ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بچپن میرے ساتھ گزارا ہے، ہم ایک ہی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ میرے لیے بہت اچھے جذبات رکھتے ہیں، میں ان کے لیے رکھتا ہوں، ان کی کامیابی میرے لیے کامیابی ہوتی ہے، میری کامیابی اس طرح جب ایک میں اکیلا میرا دماغ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ سمپل سی بات ہے، ایک دماغ کچھ نہیں کر سکتا، جب بہت سارے دماغ اور اچھی نیتیں ملتی ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا نقصان ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھرم رکھا ہو، شاید ان کو کامیاب کرنا ہو، میں کیونکہ ان کے پیچھے وہ ایک مثال ہے کہ جی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا ہو نا اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، اسے پنگے نہیں لینے چاہیے، تو اس لیے نا مجھے جو لگتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کے صبر کو پھل دیں گے، تو پھر میں ان کو ساتھ میں لا لیتا ہوں اور وہ میرے ساتھ چلتے رہتے ہیں الحمدللہ، اس طرح چھوڑا کبھی کسی کو بھی نہیں ہے۔ عدنان بھائی، عموماً ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہول سیل مارکیٹ کی بات کریں، اگر کسی کی جیب میں 5,000 روپے ہوں تو ایک مثال بنی ہے کہ اس کو دکان پہ چڑھنے بھی نہیں دیتے، آپ گھر بیٹھے 5,000 سے لوگوں کو کاروبار سر شروع کروا رہے ہیں۔ ایک کافی کامیابیاں ہیں جو الحمدللہ میں آن کرتا ہوں اور کرنی بھی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی مغرور والی بات نہیں ہے، نہ غرور والی، یہ مارکیٹ ہے، یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، بہت ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور سب چیزیں، لیکن نا سر یہاں پر لگے ہوئے وہ جو بڑے بڑے بورڈ سے نا عورتوں کا داخلہ منع ہے، 30 فیس سے نیچے لینے والا دکان میں داخل نہ ہو، یہ سب چیزیں ہٹا دی گئی ہیں، کیوں؟ جب انہوں نے یہاں پر لگی ہوئی بھرمار دیکھی لوگوں کی تو ان کو جو کامیابی کا فارمولا نظر آیا وہ یہ کہ جی ضروری نہیں ہے ہر دفعہ کسٹمر کی شکل میں کسٹمر ہو، کبھی کبھی کسٹمر کی شکل کے اندر وہ فرشتہ بھی ہوتا ہے جو دیکھنے آتا ہے کہ جی آپ میں غرور کتنا آ گیا ہے، آپ 5,000 والے کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، 15 لاکھ والے کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، تو میرے خیال سے اس چیز سے ڈرتے ہوئے نا کبھی کبھی آتا ہے غصہ، لوگ واپسیاں یوں لے کر آتے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار نہیں چلا تو جیسے میری ذمہ داری ہو کہ اب میں نے واپس بھی رکھنا ہے، لیکن بہت خاموشی کے ساتھ اس کو رکھنا پڑتا ہے، کیوں؟ سنت ہے واپسی، اور دوسرا یہ کہ جی جب نیت، اور پھر میں ایک اور بات بتاؤں سر، کامیابی مل گئی، میرا ماننا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے ضرورت کے رزق سے زیادہ رزق دینا تو وہ آپ کے لیے نہیں ہوتا، وہ کسی خاص مقصد کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بانٹنا چاہیے، بانٹنا یوں نہیں کہ میں پیسے بانٹتا رہوں اور کسی کا غلط وہ استعمال کرے کوئی اس کا، تو جی رزق یہ کاروبار کے اندر سے کاروبار کروانا جو ہے نا میرے خیال سے یہ ایک میں صدقہ سمجھتا ہوں اس کو، بہت بڑا ہے۔ بالکل یقین کریں، اور جو مائیں بہنیں بہت مطلب معاشی برے حالات کا شکار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، ان کی مدد کرنے کی میری بہت کوشش ہوتی ہے، آن لائن سیل کے اندر فیمیل لڑکیاں بٹھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خواتین سے بات کریں، مشورہ لیں کاروباری، ان کو مشورہ دیا جائے، سستا مال دیا جائے تاکہ وہ گھر پر بیٹھ کے اپنا روزگار شروع کر سکیں انشاءاللہ۔ عدنان بھائی، اور بہت سارے لوگ ہیں آپ کی طرح میری طرح جو ابھی ڈر رہے ہیں آگے آنے سے، جیب میں کچھ پیسے بھی ہیں، اپرچونٹی بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ایک ذہن میں ڈر ہے کہ یار ڈوب جائیں گے، تھوڑے سے پیسے یہ بھی ڈوب گئے تو کیا بنے گا، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کے لیے سر ایک چھوٹے سے بات کے ساتھ میسج کہ میں نے جو لاسٹ نوکری چھوڑی تھی جب میں نے ریزائن کیا تھا، ٹھیک ہے، میں کوشش میں تھا کہ جی میرا یہ والا سیشن، کیونکہ میں ٹیچر تھا، سیشن ختم ہو، پیسے پاس ہیں، پھر شروع کریں گے، ایسے کریں گے ویسے کریں گے، لیکن بہت زیادہ دیر سوچنے کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ یا تو پہلا دن ہوتا ہے یا پھر وہ ایک دن ہی انسان کرتا رہتا ہے کہ جی ایک دن انشاءاللہ نوکری چھوڑ دینی ہے اور شفٹ ہو جانا اور کاروبار کر لینا اور یہ وہ، لیکن نہیں، ایک دن سو کے اٹھتے ہو، آپ ریزائن لکھتے ہو، اپنے پرنسپل کے ٹیبل پر رکھ کر بولتے ہو کہ میں مزید نوکری نہیں کروں گا، میں کاروبار بدل لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے 50 کاروبار بدلنے پڑیں، ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جی کبھی بھی رائٹ ٹائم نہیں آتا، آپ نے اس کو رائٹ بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں اور کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے، ریسورسز نہ ہونا بھی کوئی سر ضروری ہے، کوئی ایسی آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایسے ہی رہنا ہے، اسی حال میں رہنا ہے، ریسورسز کریٹ کرنے پڑتے ہیں، کبھی آپ اتنے ایماندار ہوتے ہو، کبھی آپ اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے ہو، لوگ آپ پر کروڑوں کا ٹرسٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی ریسورس ہے، آپ کا اچھا اخلاق آپ کا ریسورس ہوتا ہے، کبھی آپ کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، اس کے مدد سے آپ کاروبار میں گھس جاتے ہو، تو یہ سب چیزیں اگر مل کے ہوں تو پھر میرے خیال سے سب سے اچھا ہو جاتا ہے۔ ظہر بھائی، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، باتیں سننے کے بعد بہت سارے لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ وہ آپ کے ساتھ بزنس کریں، کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کیا طریقے کا؟ سر میں اس کا بریفلی اگر میں ایکسپلین کروں نا تو آن لائن سیل ایک دیسی قسم کا آن لائن سیل ہے، میں بہت بڑے بڑے برانڈ کی طرح تو ابھی تک نہیں بنا پایا کیونکہ وقت کی آپ دیکھ رہے ہیں بل بھی خود بنانے اور یہ وہ سب چیزیں، تو یہ ہے کہ سر جی یہ جو نیچے دیے گئے نمبرز ہیں نا ان کے اوپر لوگ واٹس ایپ کریں گے، ان کو آٹومیٹک ایک لنک ملے گا، وہ اس کو اوپن کر کے اسکرین شاٹ لیں گے، جو چیزیں ان کو چاہیے ہوں گی وہاں پر چیزیں، میری پروڈکٹس، ان کی قیمت، ان کی ڈیٹیل، ان کے کپڑے کی ڈیٹیل، ان کا سائز، ہر چیز وہ دیا گیا ہوگا، اس کے اسکرین شاٹ لے کر آپ لوگوں نے رپلائی کرنا ہوتا ہے، اسی نمبر کے پر سینڈ کرنے ہوتے ہیں، میری آپریٹر ایک بل بنا کر آپ کو سینڈ کریں گی، آپ ایڈوانس پیسے لگوائیں گے میرے اکاؤنٹ میں اور وہ پارسل آپ کے گھر تک یا آپ کے شہر تک پہنچا دیا جائے گا،
ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ آن لائن خریداری کر سکتے ہیں ہول سیل ریٹ ٹھیک پر. ہے. 10 پیسز آپ کو کم از کم لینے پڑتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو مطلب کاروبار کر رہے ہیں وہ ہرٹ نہ ہوں کہ جی آپ 2 پیس بھی ہول سیل ریٹ پر دے دیتے ہیں. تو اس لیے 10 پیسز کی لمٹ لگائی گئی ہے. اگر کوئی بندہ خود آنا چاہے تو اس کے لیے ایڈریس میں چاہوں گا ایک دفعہ. بالکل صحیح سر. یہ چنگی امر سدھو کچا جیل روڈ ہے لاہور میں. جی. میں دوبارہ سے بتا دوں کہ لاہور میں چنگی بھی 2 ہیں, لاہور میں جیل روڈ بھی 2 ہیں. اس لیے میں اسپیسیفکلی بول رہا ہوں لاہور میں چنگی امر سدھو ہے اور اس کے ساتھ ہی کچا جیل روڈ ایک مینار والی مسجد کے قریب کسی سے پوچھ سکتے ہیں. اور میں آپ کی بھی تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ یہ ایک پلازا یہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں بڑا, اور ایک بھی اس کے بالکل سامنے دوسرا پلازا ہے الحمدللہ. تو یہ دونوں ہی عدنان گارمنٹ میں ہی اون کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو جہاں پر مرضی آ کے آپ میرا پوچھ سکتے ہیں. اگر میں موجود ہوں گا انشاءاللہ ملاقات بھی ہو سکتی ہے. تو عدنان بھائی سے یا ان کے آپریٹرز کے ساتھ رابطہ کیجیے, تھوڑے سے پیسوں میں اپنا کاروبار شروع کیجیے. اس سے سنہری موقع کہیں نہیں ملے گا. بہت شکریہ عدنان بھائی. میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.